ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 19 سورۃ الفرقان، آیت نمبر 63۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما۔ صدق اللہ العظیم۔ کل کے سبق میں لفظ رحمان اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے لیے استعمال فرمایا، جو کہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ تو مشرکین مکہ کہنے لگے کہ رحمان کیا چیز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنے دو صفاتی نام داخل کر کے فرما دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہی دونوں نام ہیں۔ آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی نشانیاں بیان فرما رہے ہیں۔ جیسا کہ پہلے بھی سبق کے اندر معمول یہی ہے کہ جب بھی ایمان والوں کی نشانیوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو یہی کہا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو ان نشانیوں کے سامنے پیش کریں۔ جیسے جیسے نشانیاں آتی جائیں، پہلی نشانی اپنے آپ کو پیش کریں کہ یہ نشانی میرے اندر پائی جا رہی ہے یا نہیں پائی جا رہی۔ اگر تو پائی جا رہی تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر نہیں پائی جا رہی تو اس کے بارے میں فکر کریں۔ یہ آج کے سبق میں 13 نشانیاں ہیں، اور یہ قرآن پاک کی ایک اہم اور بہت اعلیٰ عرفہ مقام ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی 13 نشانیاں ذکر فرمائی۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان نشانیوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں اور دیکھیں کیا یہ نشانیاں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، نہیں پائی جا رہی تو ان کے بارے میں فکر کریں۔ سب سے پہلی نشانی وعباد الرحمن، رحمان کے بندے ہیں۔ ایمان والے رحمان کے بندے ہیں۔ عباد عبد سے ہے، عبد کہتے ہیں بندے کو، بندگی کرنے والا، فرما برداری کرنے والا۔ اب جو آدمی اللہ کی بات ماننے والا ہے وہ تو اللہ کی بندگی کرنے والا ہے، اور جو اللہ کی بات نہیں ماننے والا وہ ذرا سوچے کہ جو میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، میرا رازق ہے، وہ تو مجھے حکم دے رہا ہے کہ تم یوں کر، لیکن یہ اکڑ رہا ہے، یہ تکبر کر رہا ہے، اور یہ بغاوت کر کے کھڑا ہے، اللہ کے حکم کے سامنے اکڑ کر کھڑا ہو گیا، بات ہی نہیں مان رہا۔ اس کو کہا تھا کہ صبح اٹھ کر فجر کی نماز پڑھنی، کوئی نہیں پڑھی۔ اس کو کہا گیا تھا کہ تم نے نماز فجر پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد تلاوت بھی کرنی ہے، کوئی نہیں کی، قرآن پاک بھی نہیں پڑھا۔ ذکر و اذکار کا حکم دیا گیا تھا، کچھ بھی نہیں کیا۔ اور جب کھانے کا ٹائم آیا تو اسی اللہ کی ہزاروں نعمتیں اپنے دسترخوان پر دیکھ کر آرام سے پیٹ بھرا اور وہ پھر چلا گیا۔ اب ایک طرف یہ حالات ہیں، اور دوسری طرف کون ہے؟ رحمان کے بندے، بندگی کرنے والے، جنہوں نے اللہ کی فرما برداری میں اپنے آپ کو پیش کر دیا، یہ ہیں رحمان کے بندے۔ یہ پہلی صفت، وعباد الرحمن، رحمان کے بندے۔ دوسری صفت، دوسری نشانی،
الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ جو چلتے ہیں زمین پر ہونا، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، تکبر اور اکڑ نہیں ہے ان کے اندر. زمین پر اس انداز سے نہیں چلتے کہ اکڑ اکڑ کے چل رہے ہیں، بلکہ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ. یہاں عاجزی اور انکساری کا یہ معنی نہیں ہے کہ انسان زمین پر چلے تو بڑے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے اور بالکل درویش بن کے جا رہا ہے. ایسے نہیں، ایسے بھی چلنا منع ہے. ہماری حالات یہ ہیں کہ ہم یا تو عمل کرتے نہیں، اگر کرتے ہیں تو پھر اتنا اس کے اندر گر جاتے ہیں کہ اصل حقیقت کا پتہ ہی نہیں چلتا. عاجزی انکساری کا مطلب ہے کہ ہمارا دل عاجز ہو. جب دل انسان کا عاجز ہے، دل میں تکبر اور غرور نہیں ہے، تو پھر انسان کے باہر بھی تکبر غرور نظر نہیں آئے گا. اگر انسان کے دل کے اندر تکبر غرور ہے اور وہ باہر عاجزی دکھا رہا ہے تو یہ انسان بھی 2 نمبر ہے. اللہ تعالیٰ کو ایسا چلنا بھی پسند نہیں ہے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جوان کو دیکھا، بڑے آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہا ہے اور بہت عاجز بن کے چل رہا ہے. کیا بیمار ہے؟ نہیں جی بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے ایک لگائی رکھ کے سیدھے ہو کے چلو. یہ کیا طریقہ چلنے کا؟ تو شریعت مطہرہ نے ہمیں ہر چیز سکھائی ہے. تو عاجزی کے ساتھ چلنا، انکساری کے ساتھ چلنا. اب عاجزی انکساری کے اندر سب سے بڑی بات کیا ہے کہ اگر میں گلی کے اندر چل رہا ہوں اور میرے سامنے کوئی آ رہا ہے تو میں اس کو حقیر نہیں سمجھ رہا، اپنے آپ کو اس سے بڑا نہیں سمجھ رہا. بڑا انسان کیسے سمجھتا ہے؟ کبھی انسان اپنے پاس مال زیادہ ہونے کی وجہ سے دوسرے کے پاس کچھ نہیں ہے، پھر اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیتا ہے، تکبر کر جاتا ہے. اور کبھی اپنے پاس علم ہے، سامنے والے کے پاس علم نہیں، اس کی وجہ سے تکبر کر کے اس کو حقیر جاننا شروع کر دیتا ہے. اور کبھی دیکھتا ہے کہ میرے کپڑے بہت اعلیٰ ہیں، سامنے والے کے پاس کپڑے ادنا ہیں، تو پھر تکبر کر جاتا ہے اور عاجزی ختم ہو جاتی ہے. اور کبھی دیکھتا ہے کہ میں تو جناب راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھنے والا ہوں اور یہ تہجد کوئی نہیں پڑھتا، لہذا اس وجہ سے اپنے اندر تکبر پیدا ہو گیا اور اس کو حقیر سمجھنا شروع کر دیا. تو جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ عاجزی اور انکساری اختیار کرتے ہیں. وہ کسی کو حقیر نہیں سمجھتے، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے، وہ عاجز ہوتے ہیں، وہ انکساری اختیار کرتے ہیں. یہ دوسری صفت ہے اللہ کے نیک بندوں. اللہ والے الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین پر چلتے ہیں تو عاجز اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں. تیسری صفت وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب بات کرنے لگے ان سے جاہلون، جہالت کے ساتھ، قالوا سلاما، وہ کہتے ہیں سلام. یہاں پر ایک بات یہ ذہن کے اندر رکھیں کہ ایک ہے جاہل ہونا اور ایک ہے جہالت والی بات کرنا. یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جب ان سے بات کرتے ہیں جاہل لوگ، فرمایا جہالت والی بات کرتے ہیں. دونوں کے اندر فرق کیا ہوگا؟ جو جاہل ہے اس نے تو جہالت والی بات کرنی ہے، لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بندہ جاہل نہیں ہے، بندہ عقل مند ہے، پڑھا لکھا ہے، لیکن بے وقوفی والی اور جاہلانہ باتیں کر کے اگلے بندے کو پریشان کرنا شروع کر دیتا ہے. اب جہالت والی باتیں کون سی ہیں؟ کہ چلتے راہ کسی کو گالیاں دینی شروع کر دی، کسی کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. اب جو اللہ والے ہوتے ہیں جب وہ ایسی جہالت والی باتیں سنتے ہیں تو قالوا سلاما. سلاما کا ایک معنی یہ ہے، وہ کہتے ہیں بھئی سلام ہو، جا رہے ہو، چلے جاتے.
اور دوسرا معنی یہ ہے کہ سلامہ سلامتی سے ہے کہ وہ بڑی سلامتی کے ساتھ اپنے آپ کو بچا کے وہاں سے گزر جاتے ہیں، ان کا جواب تک بھی نہیں دیتے کہ یہ کیا بول رہے ہیں، وہ بک بک کرتے کھڑے رہ جاتے ہیں، وہ وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ یہ ہے اللہ والوں کی شان۔ اللہ والوں کی شان یہ نہیں ہے کہ اگر دیکھیں، ایک بات یہ ذہن کے اندر رکھیں کہ بندے کے پیٹ کے اندر جو کچھ ہے، زبان تو ایک چمچ ہے۔ جس طرح برتن کے اندر سالن ڈالنے کے لیے ہم ایک چمچ رکھتے ہیں، تو وہ چمچ کا کام تو صرف ڈونگے اور برتن سے وہ چیز نکال کے پلیٹ میں ڈالنا ہے، وہ تو وہی نکالے گا چمچ جو اس کے اندر موجود ہوگا۔ تو زبان تو ایک چمچ ہے، اور ہمارا یہ پیٹ سارا یہ اس کے لیے برتن ہے۔ زبان وہی نکالے گی جو اندر ہوگا۔ اگر اندر گندگی ہے تو زبان گندگی باہر پھینکے گی، اور اگر انسان کے اندر نیکی ہے تو زبان اچھی باتیں اور نیکی والی باتیں باہر نکالے گی۔ یہ فرق ہے۔ ایک جاہل آدمی اور ایک جہالت والی باتیں کرنے والا آدمی جب زبان سے بک بک کرتا ہے تو اس کے اندر کا پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی اندر سے گندگی والا ہے۔ اب اس کے سامنے ایک اللہ والا گزر رہا ہے، ایک ایمان والا گزر رہا ہے، وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے کہ بھئی یہ تو گندگی والی باتیں کر رہا ہے، اللہ نے مجھے شعور دیا، اللہ نے مجھے اندر سے صفائی دی، وہ ان باتوں کا جواب انہی گندگی والی باتوں سے نہیں دیتا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے جا رہے ہیں، ایک بندہ ساتھ ساتھ جا رہا، گالیاں نکالے جا رہے ہیں۔ آپ اپنے دروازے پر پہنچے، گھر میں داخل ہونے لگے، وہ پیچھے بکتا ہوا آ رہا ہے، آپ نے وہاں کھڑے ہو کر صرف ایک جملہ کہا، اگر جی بھر گیا ہے تو میں اندر چلا جاؤں، ورنہ پھر کھڑا ہوں، آپ جو کہنا چاہتے ہیں کہہ لیں۔ یہ ہے اللہ والوں کی شان۔ تو صرف اتنی بات ذہن کے اندر رکھنی چاہیے کہ بھئی جس کے پیٹ میں جو چیز ہے زبان وہی باہر نکالے گی۔ اگر گندگی ہے تو گند نکل رہا ہے، اس گند کو دیکھ کر میں تو گندا نہ بن جاؤں کہ اس نے بات کی تھی میں نے بھی کر دی، اس نے گالی نکالی میں نے بھی نکال دی، اس نے برا کہا میں نے بھی برا کہہ دیا۔ پھر سوال کرتے ہیں جی اس میں کیا عیب کی بات ہے؟ اس میں یہی عیب کی بات ہے، عیب کی بات یہی تو ہے کہ ایک بندہ گندا اور تم بھی گندے بن گئے سامنے سے۔ ایمان والوں کی یہ شان نہیں ہے، ایمان والوں کی یہ صفت نہیں ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نہیں سکھایا، قرآن نے ہمیں یہ نہیں سکھایا۔ قرآن کیا سکھا رہا ہے؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ جہالت والی باتیں سنتے ہیں اور آگے سے سلامتی پیش کرتے ہیں، السلام ہے بھائی، ہم نہیں تیرے ساتھ کچھ کر سکتے۔ یہ تین نشانیاں ہو گئی۔ چوتھی نشانی، وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ وَالَّذِينَ یہ وہ لوگ ہیں، یبیتون، بات یبیتو، اس کا معنی ہے رات گزارنا، جن کی راتیں گزر رہی ہیں لِرَبِّهِمْ اپنے رب کے سامنے، سجدہ سجدے کی حالت میں، وقیامہ اور قیام کی حالت میں۔ ان کی راتیں اب کے اپنے رب کے سامنے سجدہ کرتے گزر جاتی ہیں اور قیام کے اندر گزر جاتی ہیں، یوں ان کی راتیں گزرتی ہیں۔ یہ ایمان والوں کی نشانی۔ کتنے لوگ دنیا کے اندر ایسے جن کی راتیں گناہوں کی دلدل کے اندر گزر جاتی ہیں، کچھ لوگ ایسے جن کی راتیں شراب پیتے گزر جاتی ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی راتیں فلمیں دیکھتے دیکھتے گزر جاتی ہیں، کچھ لوگ ایسے جن کی راتیں ڈرامے دیکھتے گزر جاتی ہیں، کچھ لوگ ایسے جن کی راتیں ساری رات میوزک سنتے سنتے گزر جاتی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ایمان والوں کی شان نہیں، ایمان والے تو وہ ہیں جن کی راتیں سجدے کے اندر اور قیام کے اندر گزر جاتی۔ یہ ایمان والوں کی شان ہے۔
اب رات کو تو بندہ سویا ہوا، اب سوال ہوگا کہ یہ کس حالت میں سویا ہے؟ کس حالت میں سویا ہے؟ پوری رات اسی حالت کی لکھی جائے گی۔ اس لیے حکم ہے کہ جناب اللہ کا ذکر کرتے کرتے سو جایا کرو۔ تمہاری یہ 6-7 گھنٹے کی نیند اللہ کے ذکر کے اندر لکھی جائے گی۔ قرآن پاک کی تلاوت کرتے کرتے سو جایا کرو۔ تمہاری یہ 6-7 گھنٹے کی ساری رات تلاوت کے اندر لکھی جائے گی، ذکر و اذکار کے اندر لکھی جائے گی۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو صفت بیان کی ایمان والوں کی، یہ ہے تہجد کے وقت اٹھنے والوں کی۔ والذین یبیتون، یہ وہ لوگ ہیں جن کی راتیں گزرتی ہیں۔ رات کا آخری پہر ان کا کیسے گزرتا ہے؟ اپنے رب کے سامنے سجدے کی حالت میں اور قیام کی حالت میں گزرتا ہے۔ سجدہ کر رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیام اللیل، تہجد کی پابندی کیا کرو، کیونکہ وہ تم سے پہلے بھی سب نیک بندوں کی عادت رہی ہے۔ نیک بندوں کی یہی عادت رہی کہ وہ تہجد میں قیام اور سجدہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے تم کو قریب کرنے والی ہے، سیئات کا کفارہ ہے اور گناہوں سے روکنے والی چیز ہے۔ یہ ہے تہجد۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تہجد کا اہتمام کریں۔ لیکن اگر کسی بندے کو یہ ڈر ہے کہ میں تہجد کے وقت اٹھ نہیں سکوں گا، پانی پہ باہر رکھنا، اس کو خطرہ ہے کہ میں اٹھ نہیں سکوں گا، تو اس کو چاہیے کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد تہجد کی نیت سے 2 یا زیادہ رکعتیں پڑھ لیا کریں۔ یہ بھی اس کے حکم میں داخل ہو جائے گا کہ اس نے بھی رات گزاری ہے سجدے اور قیام میں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب۔ جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، باقی آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب۔ اب خواتین کیا کریں؟ وہ بر وقت اپنی نماز ادا کیا کریں، تاخیر نہ کیا کریں۔ ان کو بھی وہی ثواب ملے گا جو جماعت کے ساتھ مردوں کو نماز پڑھنے کا ملتا ہے۔ تو عشاء کی نماز بھی وقت پر پڑھ لی اور فجر کی نماز بھی وقت پر پڑھ لی، تو پوری رات کی عبادت کا ثواب مل گیا۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ چوتھی صفت ہے، چوتھی نشانی ہے ایمان والوں کی کہ یہ اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کی حالت میں راتیں گزار دیتے ہیں۔ یہ ساری عبادت بندگی کر کے پھر یہ دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں۔ والذین، یہ وہ لوگ ہیں، یقولون، جو کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اصرف عنا، ہٹا دے ہم سے، عذاب جہنم، جہنم کا عذاب۔ اے اللہ، ہم سے جہنم کا عذاب ہٹا دے۔ فرمایا کہ جو بندہ 3 مرتبہ اللہ تعالی سے جنت مانگتا ہے، اللہم انی اسألک الجنہ، 3 مرتبہ جنت مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے، تو جنت بارگاہ خداوندی میں خود سفارش کرتی اس بندے کے لیے کہ یا اللہ اس کو جنت عطا فرما دے۔ اور جو بندہ 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے، اللہم اجرنی من النار، تو جہنم خود بارگاہ خداوندی میں سفارش کرتی، یا اللہ اس کو جہنم سے محفوظ فرما۔ تو ایمان والوں کی نشانی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، جہنم کا عذاب ہم سے ہٹا دے۔
ان عذابها کان غراما، بے شک اس جہنم کا عذاب ہلاک کر دینے والا ہے، برباد کر دینے والا ہے، بڑا خطرناک عذاب۔ انہا ساءت مستقرا ومقاما، بے شک وہ جہنم کا جو مقام ہے اس کے بارے میں فرمایا ساءت مستقرا، ساءت برا ہے، مستقرن ٹھہرنے کے اعتبار سے، ومقامن اور جگہ کے اعتبار سے۔ جہنم ٹھہرنے کے اعتبار سے بھی بری اور جگہ کے اعتبار سے بھی بری ہے، اس لیے اے اللہ ہم سے جہنم کا عذاب ہٹا دیجئے اور جہنم سے ہم سب کو دور فرما دیجئے۔ اگلی نشانی والذین اذا انفقوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب یہ خرچ کرتے ہیں تو لم یسرفوا، یسرفوا ہے اسراف، اسراف کا معنی ہوتا ہے فضول خرچی، اور دوسرا لفظ یہاں پر فرمایا ولم یقتروا، فضول خرچی بھی نہیں کرتے اور بخل بھی نہیں کرتے، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اور ہو یہ ان دونوں کے درمیان ہیں قوامہ، اعتدال پر، اعتدال کے راستے پر۔ دیکھو فضول خرچی ایک ہے گناہوں پر مال خرچ کرنا، غلط جگہ پر مال خرچ کرنا، یہ تو برائی ہے۔ ایک ہے کام تو برا نہیں ہے، مباح چیز ہے۔ مثال کے طور پر شادی کے موقع پر ایک ڈش سے کام چل سکتا تھا، اس نے 5 بنا دی، صرف دکھاوے کرنے کے لیے، لوگوں کو پتا چلے عام گھرانے کی شادی نہیں ہے، ہر جگہ تمہیں ایک ایک 2 ڈشیں ملیں گی، یہاں 5 ملیں گی، دیکھو کیا کیا ہم نے بنا کے رکھ دیا۔ یہ ریاکاری کے اندر آتا ہے، دکھلاوے کے اندر آتا ہے، اور یہ اسراف کے اندر آتا ہے۔ ایمان والوں کی یہ نشانی نہیں ہے۔ اسی طرح اور دنیا کے کتنے کام، ان کے اندر جہاں پر تھوڑے پیسے سے کام چل سکتا تھا، وہاں اس نے زیادہ پیسہ بہا دیا۔ بھئی جو زیادہ یہاں بہایا ہے وہی کسی اور نیک کام میں صدقتاً کسی اور جگہ پر اس کو خرچ کر دیا جاتا، کسی مدرسے میں، مسجد میں خرچ کر دیا جاتا، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دیا جاتا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے اوپر اجر و ثواب عطا فرما دیتا۔ تو ایمان والوں کی شان یہ کہ وہ اسراف نہیں کرتے، ایسے پیسے کو بلا وجہ اڑاتے نہیں۔ اور دوسری شان ایمان والوں کی یہ ہے کہ جہاں خرچ کرنے کی ضرورت پڑتی وہاں کنجوسی نہیں کرتے، بخل نہیں کرتے۔ یہ بھی برا ہے کہ ہر وقت کھول کے رکھا ہے تھیلا پیسوں کا اور اڑا رہے ہیں جتنے مرضی۔ یہ گناہوں میں تو نہیں خرچ کر رہے، اپنے کھانے پینے میں اڑا رہے ہیں، کپڑوں میں اڑا رہے ہیں، یہ درست نہیں ہے، اسلام نہیں اجازت دیتا۔ اور جہاں ضرورت ہے وہاں بھی خرچ نہ کیا جائے اور بالکل پیسے کو جوڑ کے باندھ کے رکھا جائے، یہ بھی برا ہے۔ ایمان والوں کی نشانی یہ کیا ہے؟ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، کہ یہ اعتدال کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، یہ وہ لوگ ہیں جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو، کسی دوسرے کو نہیں پکارتے، صرف اللہ کی ذات کو پکارتے ہیں، شرک نہیں کرتے، شرک سے بچے ہوئے۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور نہ یہ قتل کرتے ہیں کسی جان کو جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہو، إِلَّا بِالْحَقِّ، مگر حق کے ساتھ۔ حق سے ساتھ کیا مطلب ہے؟ کہ ایک جلاد ہے اور اس نے کسی کو، مجرم کو پھانسی چڑھانا ہے، تو وہ جب مجرم کو پھانسی چڑھائے گا تو وہ بھی تو قتل کرے گا، اور قرآن نے کہا کہ کسی جاندار کو قتل نہیں کرنا۔
جان کو قد مارنا نہیں ہے کسی کو. تو آگے قرآن پاک نے استثناء کر دیا الا بالحق، اگر کسی جگہ حق کے اوپر قائم دائم رہتے ہوئے کسی کو قتل کرنا پڑتا ہے، مارنا پڑتا ہے، تو یہ شریعت کی طرف سے اجازت ہے. میدان جنگ ہے، کافر مقابلے میں ہے تو مار رہا ہے. ولا یزنون، اور ایمان والوں کی نشانی یہ کہ وہ زنا بھی نہیں کرتے، بدکاری نہیں کرتے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، یہ جو تین باتیں ہیں نا، اللہ کی ذات کے ساتھ غیر کو شریک بنانا، کسی کو بلا گناہ قتل کرنا اور زنا کرنا، فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو بندہ بھی یہ تین کام کرے گا، یلقا اساما، وہ تو جا پڑا گناہ کے اندر، وہ تو مجرم بن گیا. لہذا یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، دگنا ہوگا اس کو عذاب قیامت کے دن. وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں جہنم میں رہے گا مہانا، ذلیل ہو کر. تو یہ وہ بندہ جس نے ایمان والی نشانیاں اپنے اندر سے نکال دیں اور گناہوں کی دلدل میں پھنس گیا، کفر میں ہے، شرک میں ہے، تو اس کے بارے میں فرما دیا کہ یہ قیامت کے دن جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، اس کو دگنا عذاب ہوگا اور یہ جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار ہو کر رہے گا. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم